حمیدی، سفیان، یحییٰ بن سعید انصاری، محمد بن ابراہیم تیمی، علقمہ بن وقاص لیثی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کے نتائج نیتوں پر موقوف ہیں اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، چنانچہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ وہ اسے پائے گا یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کے لیے ہجرت کی ہو۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ہشام بن عروہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی میرے پاس گھنٹے کی آواز کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، اور جب میں اسے یاد کر لیتا ہوں جو اس نے کہا تو وہ حالت مجھ سے دور ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے اسے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا، پھر جب وحی موقوف ہو جاتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے، چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا، پھر تنہائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہونے لگی اور غار حرا میں تنہا رہنے لگے، اور قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تحنث کیا کرتے۔ تحنث سے مراد کئی راتیں عبادت کرنا ہے، اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی طرح توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ جب وہ غار حرا میں تھے حق آیا، چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ، اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دہرایا اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا، چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو۔
مجھے کمبل اڑھا دو۔ سب لوگوں نے کمبل اڑھا دیا، یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسید بن عبدالعزی کے پاس گئیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ جس قدر اللہ چاہتا نابینا اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ آپ سے ورقہ نے کہا، اے میرے بھتیجے، تم کیا دیکھتے ہو؟ تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جو چیز تو لے کر آیا ہے، اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں تیرا زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری وحی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے، تو اس حدیث میں بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر رعب طاری ہو گیا اور واپس لوٹ کر میں نے کہا، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے کمبل اوڑھنے والے، اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگیں۔ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے اس کے مطابق حدیث بیان کی ہے، اور ہلال بن رداد نے زہری سے مطابقت کی ہے۔ یونس اور معمر نے فوادہ کی جگہ بوادرہ بیان کیا۔ موسیٰ بن اسماعیل، ابو عوانہ، موسیٰ بن ابی عائشہ، سعید بن جبیر اللہ تعالی کے قول، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلد یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیے، کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اترتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت محنت اٹھاتے تھے۔ منجملہ ان کے ایک یہ تھا
کہ آپ اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں ان دونوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاتے تھے، اور سعید نے بیان کیا کہ میں دونوں ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جنبش دیتے ہوئے دیکھا، چنانچہ اپنے دونوں ہونٹ ہلا کر دکھائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلاؤ، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ قرآن کا تمہارے سینہ میں جمع کر دینا اور اس کو تمہارا پڑھنا، پھر جب ہم اس کو پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یعنی اس کو سنو اور چپ رہو، پھر یقیناً اس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر بلا شبہ میرے ذمہ ہے کہ تم اس کو پڑھو۔ اس کے بعد جب جبرائیل آپ کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور سے سنتے، پھر جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے جس طرح جبرائیل نے پڑھا تھا۔ عبدان، عبداللہ، یونس، زہری، بشر بن محمد، عبداللہ یونس و معمر، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور خاص طور پر رمضان میں جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی ہوتے تھے، اور جبرائیل آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملتے اور قرآن کا دور کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی پہنچانے میں ٹھنڈی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ ابو الیمان، حکم بن نافع، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ہرقل نے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا، اور وہ اس وقت قریش کے چند سرداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لوگ شام میں تاجر کی حیثیت سے گئے تھے۔ یہ واقعہ اس زمانے میں ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور دیگر کفار قریش سے ایک محدود عہد کیا تھا۔ غرض سب قریش ہرقل کے پاس آئے، یہ لوگ اس وقت ایلیا میں تھے، تو ہرقل نے ان کو اپنے پاس دربار میں طلب کیا، اور اس کے گرد سرداران روم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ان سب قریشیوں کو اس نے اپنے قریب بلایا، اپنے ترجمان کو طلب کیا، قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سب سے زیادہ اس شخص کا قریب النسب کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا میں ان سب سے زیادہ ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا کہ ابو سفیان کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس کے قریب رکھو، اور ان کو ابو سفیان کی پشت کھڑا کر دو۔ پھر ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کا حال پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اگر مجھ سے جھوٹ بیان کرے تو تم فوراً ان کی تکذیب کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم
اگر مجھے اس بات کی غیرت نہ ہوتی کہ لوگ میرے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے تو یقیناً میں آپ کی نسبت غلط باتیں بیان کر دیتا۔ غرض سب سے پہلے جو ہرقل نے مجھ سے پوچھا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اس کا نسب تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں بڑے نسب والے ہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی اس بات نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ امیر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا نہیں بلکہ کمزور۔ پھر ہرقل بولا آیا ان کے پیروکار روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ ہرقل بولا آیا ان میں سے کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین کی شدت کے باعث اس دین سے خارج بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا وہ کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اور اب ہم ان کی مہلت میں ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ اس مہلت کے زمانہ میں کیا کریں گے، وعدہ خلافی یا افائے عہد۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سوائے اس کلمہ کے مجھے اور کوئی موقع نہ ملا کہ میں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں داخل کر دیتا۔ ہرقل نے کہا آیا تم نے کبھی اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو بولا تمہاری جنگ ان سے کیسی رہتی ہے؟ میں نے کہا کہ لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کے مثل رہتی ہے کہ کبھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے لے لیتے ہیں، کبھی ہم فتح پاتے ہیں اور کبھی وہ۔ ہرقل نے پوچھا کہ وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور شرک کی باتیں جو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے ان کا نسب پوچھا تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہارے درمیان میں اعلیٰ نسب والے ہیں، اور تمام پیغمبر اپنی قوم کے نسب میں اسی طرح عالیہ نسب مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا یہ بات اپنی نبوت کا دعویٰ تم میں سے کسی اور نے بھی کیا تھا؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ اگر یہ بات ان سے پہلے کوئی کہہ چکا ہو تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اس قول کی تقلید کرتے ہیں جو ان سے پہلے کہا جا چکا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ پس میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا، تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اپنے باپ دادا کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا اس سے پہلے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے ان پر کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ پس اب میں یقیناً جانتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا بڑے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ دراصل تمام پیغمبروں کے پیرو یہی لوگ ہوتے رہے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیرو زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ در حقیقت ایمان کا کمال کو پہنچنے تک یہی حال ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص اس کے بعد
ان کے دین میں داخل ہو جائے، ان کے دین سے ناخوش ہو کر دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، اور ایمان کی یہی صورت ہے جبکہ اس کی بشاشت دلوں میں بیٹھ جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ اسی طرح تمام پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے منع کرتے ہیں، اور تمہیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ پس اگر تمہاری کہی ہوئی بات سچ ہے تو ان قریب وہ میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ اور بے شک میں کتب سابقہ سے جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ پس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو یقیناً میں ان سے ملنے کا بڑا اہتمام کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً میں ان کے پیروں کو دھوتا۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خط جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہیہ کلبی کے ہمراہ امیر بصری کے پاس بھیجا تھا، اور امیر بصری نے اس کو ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا، منگوایا اور اس کو پڑھوایا۔ تو اس میں یہ مضمون تھا: اللہ نہایت مہربان رحم کرنے والے کے نام سے یہ خط ہے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بادشاہ روم کی طرف اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام لاؤ گے تو قہر الہی سے بچ جاؤ گے، اور اللہ تمہیں تمہارا دگنا ثواب دے گا۔ اگر تم میری دعوت سے منہ پھیرو گے تو بلا شبہ تم پر تمہاری تمام رعیت کے ایمان نہ لانے کا گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اور تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا پروردگار بنائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اگر اہل کتاب اس سے اعراض کریں تو تم کہہ دینا کہ اس بات کے گواہ رہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کچھ کہا کہہ چکا اور آپ کا خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے ہاں شور زیادہ ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور ہم لوگ وہاں سے نکال دیے گئے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو تو ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ایسا بڑھ گیا کہ اس سے بنی اصفر روم کا بادشاہ خوف رکھتا ہے۔ پس اس وقت سے مجھے ہمیشہ کے لیے اس کا یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل فرمایا۔ اور ابن ناتور ایلیا کا حاکم تھا، اور ہرقل شام کے نصرانیوں کا سردار تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا میں آیا تو ایک دن صبح کو بہت پریشان خاطر اٹھا، تو اس کے بعض خواص نے کہا کہ ہم اس وقت آپ کی حالت خراب پاتے ہیں۔ ابن ناتور کہتا ہے کہ ہرقل کاہن تھا، نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے خواص سے جبکہ انہوں نے پوچھا یہ کہا کہ میں نے رات کو جب نجوم میں نظر کی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والا بادشاہ غالب ہو گیا، تو دیکھو کہ اس زمانہ کے لوگوں میں ختنہ کون کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سوائے یہود کے کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو یہود کی طرف سے آپ اندیشہ نہ کریں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لکھ بھیجیے کہ جتنے یہود وہاں ہیں
سب قتل کر دیے جائیں۔ بس وہ لوگ اپنی اس تدبیر میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر بیان کی۔ جب ہرقل نے اس سے یہ خبر معلوم کی تو کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو بیان کیا کہ وہ ختنے کیے ہوئے ہیں، اور ہرقل نے اس سے عرب کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانہ کے لوگوں کا بادشاہ ہے جو روم پر غالب آئے گا۔ پھر ہرقل نے اپنے دوست کو رومیہ یہ حال لکھ کر بھیجا، اور وہ علم نجوم کا اسی کا ہم پایا تھا، اور یہ لکھ کر ہرقل حمص کی طرف چلا گیا۔ پھر حمص سے باہر نہیں جانے پایا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کی رائے کی موافقت کرتا تھا، اور یہ اس نے لکھا تھا کہ وہ نبی ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے سرداران روم کو اپنے محل میں جو حمص میں تھا طلب کیا اور حکم دیا کہ محل کے دروازے بند کر دیے جائیں، تو وہ بند کر دیے گئے۔ اور ہرقل اپنے گھر سے باہر آیا تو کہا کہ اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارا بھی ہے، اور تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے؟ اگر ایسا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ تو اس کے سنتے ہی وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے تو کواڑوں کو بند پایا۔ بالآخر جب ہرقل نے اس درجے ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو بولا کہ ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ آئے تو ان سے کہا، میں نے یہ بات ابھی جو کہی تو اس سے تمہارے دین کی مضبوطی کا امتحان لینا تھا، وہ مجھے معلوم ہو گئی۔ تب لوگوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتا ہے کہ اس حدیث کو شعیب کے علاوہ صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ عبید اللہ بن موسیٰ، حنظلہ بن ابی سفیان، اکرمہ بن خالد، ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا کسر 5 ستونوں پر بنایا گیا ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ عبداللہ بن محمد جوفی، ابو عامر عقدی، سلیمان بن بلال، عبداللہ بن دینار، ابو صالح، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آدم بن ابی ایاس، شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر، اسماعیل شعبی، عبداللہ بن عمرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان ایذا نہ پائیں، اور پورا مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کی اللہ نے ممانعت فرمائی ہے۔ بخاری نے کہا کہ ابو معاویہ نے بروایت داؤد، عامر، عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا،
اور عبدالعالی نے بروایت داؤد، عامر، عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا۔ سعید بن یحییٰ بن سعید قرشی، یحییٰ بن سعید، ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ، ابو بردہ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان سے مسلمان ایذا نہ پائیں۔ عمرو بن خالد، لیث، یزید، ابو الخیر، عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کس قسم کا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ جس کو جانتے ہو، اور جس کو نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو۔ مسدد، یحییٰ، شعبہ، قتادہ، انس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ابو الیمان، شعیب، ابو زناد، اعرج، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعقوب بن ابراہیم ابن الیہ، عبدالعزیز بن صہیب، انس، آدم بن ابی ایاس، شعبہ، قتادہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محمد بن مثنی، عبد الوہاب ثقفی، ایوب، ابو قلابہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تین باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس مزہ پائے گا، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام ما سوا سے زیادہ محبوب ہوں، اور جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے، اور کفر میں واپس جانے کو ایسے برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔ ابو ولید، شعبہ، عبداللہ بن جبیر، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت کرنا ایماندار ہونے کی نشانی ہے، اور انصار سے دشمنی رکھنا منافق ہونے کی علامت ہے۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، ابو ادریس، اعز اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ عبادہ بن صامت جو جنگ بدر میں شریک تھے اور شب عقبہ میں ایک نقیب تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور چوری نہ کرنا اور زنا نہ کرنا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور نہ ایسا بہتان کسی پر باندھنا جس کو تم دیدہ و دانستہ بناؤ، اور کسی اچھی بات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرنا۔ پس جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں اس کی سزا اسے مل جائے گی تو یہ سزا اس کا کفارہ ہو جائے گی، اور جو ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور اللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو اس سے درگزر کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شرط پر بیعت کر لی۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ، عبداللہ بن عبد الرحمن، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا اچھا مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں چلا جائے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے۔ محمد بن سلام، عبدہ، ہشام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو ایسے اعمال کا حکم دیتے جو وہ ہمیشہ کر سکیں، عبادات شاقہ کی ترغیب کبھی ان کو نہ دیتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہیں ہیں، بے شک اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے غصہ کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کا جاننے والا میں ہوں۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، قتادہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس مزہ پائے گا۔ وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول تمام ما سوا سے محبوب ہو، اور وہ شخص جو کسی بندہ سے صرف اللہ تعالی کے لیے محبت کرے، اور وہ شخص جو ایمان نصیب ہونے کے بعد کفر اختیار کرنے کو ایسا برا سمجھے جیسے کوئی آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ اسماعیل، مالک، عمرو بن یحییٰ مازنی، یحییٰ مازنی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔
پس وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر وہ نہر حیا یا نہر حیات میں ڈال دیے جائیں گے، تب وہ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ جس طرح دانہ تر و تازگی کے ساتھ پانی کے ساتھ اگتا ہے، اے شخص کیا تو نے نہیں دیکھا کہ دانہ کیسا سبز کومپل زردی مائل نکلتا ہے؟ اس حدیث کے ایک راوی عمر نے اپنی روایت میں لفظ حیا کی جگہ حیات کا لفظ اور من ایمان کی بجائے من خیر روایت کیا ہے۔ محمد بن عبید اللہ، ابراہیم بن سعد، صالح ابن شہاب، ابو امامہ بن سہل بن حنیف، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سونے کی حالت میں تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے بدن پر قمیض ہے، بعض کی قمیض تو صرف پستانوں ہی تک ہے اور بعض ان سے نیچے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے آگے پیش کیے گئے اور ان کے بدن پر جو قمیض ہے وہ اتنا نیچا ہے کہ وہ اس کو کھینچتے ہوئے چلتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر دین ہے۔ عبداللہ بن یوسف، مالک بن انس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی انصاری صحابی کے پاس سے گزرے اور ان کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کے بارے میں اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ عبداللہ بن محمد مسندی، ابو روح حرمی بن عمارہ، شعبہ، واقد بن محمد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ پس جب یہ کام کرنے لگیں تو مجھ سے ان کے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے، علاوہ اس سزا کے جو اسلام نے کسی جرم میں ان پر مقرر کر دی ہے، اور ان کا حساب و کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ احمد بن یونس، موسیٰ بن اسماعیل، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا کہ پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور، مقبول حج۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، عامر بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا
اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو چھوڑ نہیں دیا جو مجھے سب سے اچھا معلوم ہوتا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلاں شخص سے اعراض کیا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سمجھتے ہو؟ تو میں نے تھوڑی دیر سکوت کیا، پھر جو کچھ مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھا اس نے مجبور کر دیا، اور میں نے پھر وہی بات کی، یعنی یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلاں شخص سے اعراض کیا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن جانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جانتے ہو؟ یا مسلم؟ پھر میں کچھ دیر چپ رہا، اس کے بعد جو کچھ میں اس شخص کے بارے میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کر دیا، اور میں نے پھر اپنی بات کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد رضی اللہ عنہ، میں ایک شخص کو اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کو نہ دیا جائے تو وہ کافر ہو جائے اور اللہ تعالی اس کو آگ میں سرنگوں نہ ڈال دے دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس کو نہیں دیتا کیونکہ اس کی نسبت ایسا خیال نہیں ہوتا۔ قتیبہ، لیث، یزید بن ابی حبیب، ابو الخیر، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جسے جانتے ہو اور جسے نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس کی رہنے والی زیادہ تر میں نے عورتوں کو پایا، وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اے شخص، اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانہ دراز تک احسان کرتا رہے، بعد اس کے کوئی خلاف بات تجھ سے دیکھ لے تو فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا۔ عبد الرحمن بن مبارک، حماد بن زید، ایوب، یونس، حسن، احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے وقت میں اس مرد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرنے چلا تو راستے میں مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا اس مرد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کروں گا۔ وہ بولے کہ لوٹ جاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قاتل کی نسبت جو آپ نے فرمایا اس کی وجہ تو ظاہر ہے، مگر مقتول کا کیا سبب؟ وہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اس وجہ سے کہ وہ اپنے حریف کے قتل کا شائق تھا، حالانکہ وہ حریف مسلمان تھا۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، واصل، احدب، معرور کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مقام ربضہ میں ملاقات کی، اور ان کے جسم پر جس قسم کی تہبند اور چادر تھا، اسی قسم کی چادر اور تہبند ان کے غلام کے جسم پر تھا۔ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگے، میں نے ایک شخص کو جو میرا غلام تھا گالی دی، یعنی اس کو ماں سے غیرت دلائی تھی۔ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تم نے اسے اس کی ماں کی غیرت دلائی ہے؟ تم ایسے آدمی ہو کہ ابھی تم میں جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کو اللہ نے تمہارے قبضہ میں دیا ہے۔ جس شخص کا بھائی اس کے قبضہ میں ہو، اسے چاہیے کہ جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے، اور جو خود پہنے وہی اس کو پہنائے، اور دیکھو اپنے غلاموں سے اس کام کا نہ کہو جو ان پر شاق ہو، اور اگر ایسے کام کی ان کو تکلیف دو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ ابو الولید، شعبہ، بشر، محمد، شعبہ، سلیمان، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بہت گھبرائے، کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تو اللہ بزرگ و برتر نے ان الشرک لظلم عظیم، یعنی بے شک یقیناً شرک بڑا ظلم ہے، نازل فرمایا۔ سلیمان ابو ربیع، اسماعیل ابن جعفر، نافع بن مالک ابن ابی عامر، ابو سہیل، مالک بن ابی عامر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 پہچانیں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ قبیصہ بن عقبہ، سفیان، اعمش، عبید اللہ بن مرہ، مسروق، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 کی ایک بات ہو اس میں ایک بات نفاق کی ہے، تا وقتے کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور جب لڑے تو بےہودگی کرے۔ ابو الیمان، شعیب، ابو زناد، اعرج، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایماندار ہو کر ثواب جان کر
شب قدر میں قیام کرے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حرمی بن حفص، عبد الواحد عمارہ، ابو زرعہ بن عمر بن جریر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس شخص کے لیے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے کو نکلے اور اس کو اللہ تعالی پر ایمان رکھنے اور اس کے پیغمبروں کی تصدیق ہی نے جہاد پر آمادہ کر کے گھر سے نکالا ہو، اس امر کا ذمہ دار ہو گیا ہے کہ یا تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا ہے، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کبھی چھوٹے لشکر کے ہمراہ جانے سے بھی دریغ نہ کرتا، کیونکہ میں یقیناً اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ اسماعیل، مالک ابن شہاب، حمید بن عبد الرحمن، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ محمد بن سلام، محمد بن فضیل، یحییٰ بن سعید، ابو مسلمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر روزے رکھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عبد السلام بن مطہر، عمر بن علی، مہن بن محمد غفاری، سعید بن ابی سعید مقبوری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرے گا وہ اس پر غالب آ جائے گا، پس تم لوگ میانہ روی کرو اور اعتدال سے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا، اور صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے دینی قوت حاصل کرو۔ عمرو بن خالد، زہیر، ابو اسحاق، برا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ننہال میں جو انصار تھے ان کے ہاں اترے، اور آپ نے مدینہ کے بعد 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، مگر آپ کو یہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا، اور سب سے پہلی نماز جو آپ نے کعبہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ہمراہ کچھ لوگ نماز میں تھے، ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد کے لوگوں پر اس کا گزر ہوا اور وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالی کو گواہ کر کے کہتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، یہود اور جملہ اہل کتاب بہت خوش تھے
مگر جب آپ نے اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو یہ ان کو ناگوار ہوا۔ زہیر جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے اس حدیث میں یہ نقل کیا کہ تحویل قبلہ سے پہلے اسی قدیم قبلہ پر کچھ لوگ مر چکے تھے، ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ ان کے متعلق کیا خیال کیا جائے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ نازل فرمائی۔ امام مالک نے بروایت زید بن اسلم عطا بن یسار بیان کیا کہ ابو سعید خدری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو جن کا اس نے ارتکاب کیا تھا معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر معاوضہ شروع ہوتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اس کے 10 گنے سے 7 گنے تک اور برائی کا اسی کے موافق دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالی اسے معاف فرما دے۔ اسحاق بن منصور، عبد الرزاق، معمر، حمام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کی خوبی پیدا کر لیتا ہے تو جو نیکی وہ کرتا ہے وہ اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 7 گنا تک لکھی جاتی ہے، اور جو برائی وہ کرتا ہے وہ اس کے لیے اتنی ہی لکھی جاتی ہے۔ محمد بن مثنی، یحییٰ، ہشام، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس اس وقت کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی کہ یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی نماز کی کثرت کا حال بیان کرنے لگیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، دیکھو تم اتنے اعمال کی ذمہ داری اپنے اوپر لو جن کی ہمیشہ کرنے کی تم کو طاقت ہو، اس لیے کہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا تا وقتے کہ تم عبادت کرنے سے تھک جاؤ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ دین کا کام ہے جس کو کرنے والا ہمیشہ کر سکے۔ مسلم بن ابراہیم، ہشام، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی ایمان ہو وہ دوزخ سے نکالا جائے گا، اور جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں گیہوں کے ایک دانے کے برابر خیر ایمان ہو وہ بھی دوزخ سے نکالا جائے گا، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی ایمان ہو وہ بھی دوزخ سے نکالا جائے گا۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ ابان نے بروایت قتادہ انس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بجائے خیر کے ایمان کا لفظ روایت کیا ہے۔ حسن بن صباح، جعفر بن عون، ابو امیس، قیس بن مسلم، طارق بن شہاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم پر یعنی یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوتی
تو ہم اس دن کو جس دن وہ نازل ہوتی عید منا لیتے۔ امیر المؤمنین نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کہنے لگے کہ بے شک ہم نے اس دن کو اور اس مقام کو یاد کر لیا ہے جس میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ اس دن عرفہ میں مقیم تھے اور جمعہ کا دن تھا۔ اسماعیل مالک بن انس، ابو سہیل بن مالک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نجد کا رہنے والا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا۔ اس کی آواز کی گنگناہٹ تو سنی جا رہی تھی لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جب قریب ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ وہ شخص بولا کہ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے۔ اس نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ اور روزے بھی میرے اوپر فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھے۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ میرے اوپر اس کے علاوہ اور کوئی صدقہ بھی فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا چلا کہ اللہ کی قسم، نہ میں اس عبادت میں اپنی طرف سے زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ احمد بن عبداللہ بن علی منجوفی، روح، اوف، حسن، محمد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ہمراہ ایمان کا کام اور ثواب سمجھ کر جاتا ہے اور جب تک اس پر نماز نہ پڑھ لی جائے اور اس کے دفن سے فراغت نہ کر لی جائے اس کے ہمراہ رہتا ہے تو وہ 2 حصہ ثواب کے لے کر لوٹتا ہے۔ ہر حصہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ لے اور دفن کیے جانے سے قبل لوٹ آئے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ عثمان مؤذن نے اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے اور بیان کیا کہ ہم سے بروایت اوف، محمد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا۔ محمد بن عرعرہ، شعبہ، زبید کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے مرجیہ فرقہ کی بابت پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔
قتیبہ بن سعید، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کو شب قدر بتانے کے لیے نکلے، مگر اتفاق سے اس وقت دو مسلمان باہم لڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں اس واسطے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، مگر چونکہ فلاں فلاں باہم لڑے اس لیے اس کی خبر دنیا سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں اور 29ویں اور 25ویں تاریخوں میں تلاش کرو۔ مسدد اسماعیل بن ابراہیم، ابو حیان تیمی، ابو زرعہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور آخرت میں اللہ کے ملنے پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ مفروضہ ادا کیا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس خشوع اور خلوص سے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت نہ حاصل ہو تو تم اس کو دیکھتے ہو تو خیال رہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے وہ خود سائل سے زیادہ اس کو نہیں جانتا، بلکہ ناواقفی میں دونوں برابر ہیں، اور میں تم کو اس کی علامتیں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے سردار کو جنے اور سیاہ اونٹوں کو چرانے والے عمارتوں میں رہنے لگیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، اور قیامت کا علم تو ان 5 چیزوں میں ہے کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اللہ عندہ علم الساعۃ پوری آیت تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد وہ شخص چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ لوگ اس کو واپس لانے کو گئے، مگر وہاں کسی کو نہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب باتوں کو ایمان کا جزو قرار دیا ہے۔ ابراہیم بن حمزہ، ابراہیم بن سعد، صالح ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ان سے ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم؟ تو تم نے کہا کہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اور ایمان جب تک اعلیٰ درجہ تک نہ پہنچے اس وقت تک اس کی یہی صورت ہوتی ہے۔
میں نے تم سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ ان میں سے کوئی اس دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے پھر جاتا ہے، تو تم نے کہا کہ نہیں، اور ایمان کی حالت اسی طرح ہے جبکہ اس کی بشاشت دلوں میں مل جائے کہ پھر کوئی شخص اس سے ناخوش نہیں ہو سکتا۔ ابو نعیم، زکریا، عامر، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور دونوں کے درمیان میں شبہ کی چیزیں ہیں کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو شخص شبہوں کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جانور شاہی چراہ گاہ کے قریب چر رہا ہو، جس کے متعلق اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس کے اندر بھی داخل ہو جائے۔ لوگوں، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خبردار ہو جاؤ کہ بدن کا ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ علی بن جعد، شعبہ، ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم میرے پاس رہو، میں تمہیں اپنے مال سے کچھ حصہ دوں گا، لہذا میں 2 مہینے ان کے پاس رہا۔ بعد ازاں انہوں نے ایک روز مجھ سے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ تم کس قوم کے ہو، یا یہ پوچھا کہ تم کس جماعت سے ہو؟ وہ بولے کہ ہم ربیعہ کے خاندان سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مرحبا بالقوم، یا بجائے بالقوم کے بالوفد فرمایا، غیر جزایا ولا ندامہ۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سوائے ماہ حرام کے کسی اور زمانے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ رہتا ہے، ان سے ہمیں اندیشہ ہے، لہذا آپ ہم کو کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی اطلاع کر دیں، اور ہم سب اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور ان لوگوں نے آپ سے پینے کی چیزوں کے بابت بھی پوچھا کہ کون سی حلال ہیں اور کون سی حرام، تو آپ نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ صرف اللہ پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان لانا کس طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب واقف ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ سوا اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اس بات کا حکم دیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں دے دیا کرو، اور 4 چیزوں میں پانی یا کوئی اور چیز پینے سے ان کو منع کیا، حنتم سے اور دبا اور نکیر سے اور مزفت سے۔ اور کبھی ابن عباس مزفت کی جگہ مقیر کہا کرتے تھے،
اور آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو اور باقی لوگوں کو جو اپنی جگہ رہ گئے ہیں ان کو تعلیم دو۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، یحییٰ بن سعید، محمد بن علقمہ بن وقاص، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کے نتیجے نیت کے موافق ہوتے ہیں، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے، لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اللہ کے ہاں اس کی ہجرت اسی کام کے لیے لکھی جاتی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہو، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ اسے مل جائے، یا کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اس بات کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہو۔ حجاج بن منہال، شعبہ، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یزید، ابو مسعود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی پر ثواب سمجھ کر خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ کا حکم رکھتا ہے۔ حکم بن نافع، شعیب، زہری، عامر بن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے، قلیل یا کثیر، اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ مسدد، یحییٰ، اسماعیل، قیس بن ابی حازم، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ ابو نعمان، ابو عوانہ، حضرت زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اس دن میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، پہلے وہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے خوف اور وقار اور آہستگی کو اپنے اوپر لازم رکھو یہاں تک کہ امیر تمہارے پاس آ جائے، اس لیے کہ امیر تمہارے پاس ابھی آتا ہے۔ پھر کہا کہ تم لوگ اپنے امیر مطوفی کے لیے خدا سے معافی مانگو، کیونکہ وہ خود بھی اپنے مجرموں کے قصور معاف کر دینے کو پسند کرتے تھے۔ پھر کہا کہ اما بعد، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے مسلمان رہنے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کی شرط لگائی، پس میں نے اسی پر آپ سے بیعت کی۔ قسم ہے اس مسجد کے پروردگار کی، بے شک میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ علم کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے ہیں اور انہیں علم دیا گیا ہے،
اللہ تعالی ان کے مراتب بلند کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور اللہ تعالی کا فرمانا ہے، اے میرے پروردگار میرا علم زیادہ کر۔